رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. محترم بزرگ اور دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت اور والدین پر اولاد کی ذمہ داریاں اور کیا کیا فرائض ہیں. یہ تو ہم سب کو یاد رہتا ہے کہ اولاد پر ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں. اس قدر حقوق ہیں کہ اگر زندگی بھر بھی ان کو ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتے. بلا شبہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہما جنتک و نارک کہ تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم ہے. ایک حدیث میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے تو ان کی خدمت کر کے اس کو کھول لے یا ان کی نافرمانی کر کے اس کو اپنے اوپر بند کر لے. اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کے کیا کیا حقوق ہیں. ماں باپ کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت، ان کا احترام کس قدر ضروری ہے، ان احادیث سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایسی اولاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو کہ جس کو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور وہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، یا ایسی اولاد ہو کہ جس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. اس کے اوپر لعنت ہو، وہ محروم ہے، تباہ و برباد ہے. تو ان احادیث سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے. لیکن جیسے شریعت نے ماں باپ کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں تو ایسے ہی اولاد کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. چنانچہ حدیث میں ملتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ماں باپ کے حق تو پہچان لیے، اولاد کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا ان یحسن اسمہ، کہ ایک حق اس کا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے. تو اس لیے جس طریقے سے والدین کے حقوق ہیں اسی طریقے سے اولاد کے بھی حقوق ہیں. اور جیسے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کرنے پر اولاد سزا کے مستحق ہے، تو ایسے ہی والدین بھی سزا کے مستحق ہیں اگر وہ اولاد کے سلسلے میں کمی اور کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کو ادب سکھانا، ان کے اندر دینداری پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے اور والدین کے ذمہ فرض ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. یا آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے یہاں تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود
لاکھوں لاکھوں روپے علاج و معالجے کرانے کے باوجود بھی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان سے پوچھیں کہ اولاد کیا نعمت ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ ہماری اولاد کیسی ہو؟ جسے دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو، ہمیں سکون حاصل ہو، ہمیں خوشی ملے۔ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں ایسی ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر مال کو اور اولاد کو دنیاوی زیب و زینت بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ مال، اولاد یہ کیا ہیں؟ دنیاوی زندگی کے لیے زیب و زینت ہے، اور واقعی ہے۔ اولاد ہے تو اس سے سکھ ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والی ہو تو اطمینان، سکون ملتا ہے۔ آدمی چار لوگوں میں بیٹھ کے اپنی اولاد کی بڑائیاں مارنا کہہ لو یا ان کی تعریفیں کہہ لو کر کے خوش ہوتا ہے، میری اولاد ایسی ہے، اتنا کرتی ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ تو لوگوں میں بیٹھتا ہے، اس کے اولاد کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے اچھی جگہوں پہ پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اولاد کا بڑا اہم رول ہوتا ہے والدین کے مقام و مرتبے کو بنانے میں یا ان کا تعارف کروانے میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ دنیاوی زیب و زینت ہے اور فخر کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور اپنے اولاد کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کل قیامت میں جہنم کی آگ کہاں سے دکھائی جائے گی؟ انسانوں سے اور پتھروں سے۔ جیسے ہم چولہے کے اندر لکڑیاں ڈال کر کے چولہے کو جلاتے ہیں، تو قیامت میں جہنم کی جو آگ دہکائی جائے گی، جلائی جائے گی، پتھروں اور انسانوں کو ڈال کر کے دہکایا جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہاں گھر والوں کے اندر بیویاں، ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد خاص طور سے داخل ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، کیا کرو اپنے گھر والوں کو؟ ان کو علم سکھاؤ اور ان کو ادب سکھاؤ۔ اپنے گھر والوں کو علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ۔ اس لیے گھر والوں کی بالخصوص اپنی اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں تو ان کے بچوں کو دیکھ لو۔ بچے گھر، خاندان اور نسب کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی خاندان کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ خاندان والے کیسے ہیں تو ان کے گھر کے بچوں کو دیکھ لو، وہ ان کی ہسٹری ہے۔ جیسے بچوں کا ماحول ہوگا، جیسے عادات ان کے مزاج ہوں گے، وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کا خاندان بھی ویسا ہی ہے۔ کیونکہ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ گھر والوں سے سیکھتے ہیں۔ بچپن کا 5-6 سال کا زمانہ تو اس کا ایسا ہی ہے کہ وہ ماں باپ ہی کو دیکھتا ہے، انہی کو کاپی کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی خاندان والوں کے بارے میں پتہ کرنا ہے کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو ان کے گھر کے بچوں کو دیکھ لو۔ اگر وہ باادب، باشعور، تمیز والے ہیں تو سمجھ جائیں کہ خاندان اچھا ہے، اور اگر ان کے اندر شعور نہیں ہے، جھوٹ ہے اور دوسری برائیاں ان کے اندر موجود ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ خاندان بھی اچھا نہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ تربیت اپنے اندر
بہت سارے معنی رکھتی ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ تربیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی؟ دو طرح کی۔ ایک تربیت ہے بچوں کی ظاہری تربیت کرنا، اور ایک ہے باطنی اندر کی تربیت کرنا۔ ظاہری تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچے کے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا خیال رکھا جائے، نان نفقہ خرچہ اس کا خیال رکھا جائے، لباس، چال ڈھال، بول چال، عادات و اخلاق، معاملات، ان کی نگرانی کی جائے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو کسی اچھی جگہ ان کو تعلیم دلائی جائے۔ جب تعلیم سے فارغ ہو جائیں تو وہ کس پیشے کے اندر، کس جاب کے اندر وہ جا رہے ہیں اس کا خیال رکھا جائے۔ نوکری کہاں کر رہے ہیں، اچھی جگہ ہے کہ حرام اور مشتبہ والی جگہ ہے۔ جب شادی کی عمر کو ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دی جائے، اور شادی کے بعد بھی برابر ان کے اوپر نگاہ اور نظر رکھی جائے کہ کہیں یہ غلط چیزوں کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے ظاہری تربیت کا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف پیدا کر کے پڑھا کر کے چھوڑ دینا تربیت نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہیں ہر موڑ پر زندگی کے ان کی نگرانی کرنا ہے، اور جو بھی ان کو سکھانے کی چیزیں ہیں تجربے سے، علم کی روشنی میں، وہ ان کو سکھانا ہے۔ اور جہاں ان کو تنبیہ کرنا ہے تنبیہ بھی کرنا ہے۔ 5 طریقے بیان کیے ہیں فقہاء کرام نے کہ 5 طریقے سے اپنے بچوں کو تنبیہ کرو۔ صرف مارنا یہ علاج نہیں ہے، پہلے ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھیں تو ڈانٹو غصے سے، تب بھی نہ مانیں تو کسی اور چیز سے ڈرا کر کے، اگر آپ ایسا کریں گے تو کھانا نہیں ملے گا، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم بات چیت نہیں کریں گے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ کو لاگے نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے ان کو تنبیہ کریں۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو ہلکی مار، جس سے بچہ بجائے سرکش اور نافرمان ہونے کے فرما بردار ہو جائے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، آپ ان کو مارنے جائیں گے تو پھر وہ مار کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کتنا بھی ان کو مارتے جائیں پھر وہ نہیں مارتے، مارتے مارتے پھر وہ پتھر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یا ایسے طریقے سے ماریں کہ جس سے وہ سدھر جائے، ایسا نہیں کہ اور الٹا بگڑ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ جیل میں جا کے آدمی یا تو سدھر جاتا ہے یا پھر گنڈا بن کے نکلتا ہے وہاں سے۔ تو اس لیے ایسے مار مارو جس سے آپ کو یقین ہو کہ ہاں اس سے بچہ سدھرے گا نہ کہ بگڑے گا۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر نمبر 5 یہ ہے کہ قطع تعلق کرو، بول چال بند کر دو، ختم کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خلاف شرع کوئی بات کہی، خلاف شرع کوئی عمل کیا، زندگی بھر ان سے نہیں بولے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی زندگی بھر نہ بولیں، بلکہ جب تک قطع تعلق کر کے رکھیں یا ان کو احساس دلائیں کہ یہ عمل آپ کا غلط ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے آپ سے بولنا بات چیت کرنا چھوڑا ہے، جب تک یہ عمل جاری رکھیں جب تک کہ اس کو سمجھ نہ آ جائے۔ تو جہاں زندگی کے جس موقع پر، کیونکہ کبھی کبھی زیادہ لاڑ پیار سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ آپ ہی کا درد سر بنتے ہیں، تو اس لیے ہر موقع پر خیال رکھنا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر یہ فرض ہے، یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ اس کے اندر کمی کوتاہی کرتے ہیں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس آدمی سے سوال کیا جائے گا کہ یہ لوگ تمہارے ماتحت تھے، تمہارے انڈر میں تھے، تم نے ان کے سلسلے میں کیا حق ادا کیا۔ جس کا ذمہ دار اسے بنایا گیا ہے، بچوں کا ذمہ دار ماں باپ ہیں، تو ان سے سوال ہوگا بچے کے سلسلے میں کیا حق ادا کیا، ان کے جو حقوق تھے، ان کی جو دیکھ بھال کی تربیت تھی، اس کو کیا صحیح طریقے سے کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا ہوگا تو جواب دینا پڑے گا، جب تک جواب نہیں دیں گے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر موقع پر ان کی تربیت کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، اور جہاں تنبیہ کرنے کا موقع ہے وہاں تنبیہ بھی کرنی چاہیے، جو ابھی بتایا گیا اس طریقے سے۔ یہ ہے ظاہری تربیت۔ اور نمبر 2 باطنی تربیت یہ ہے کہ اس کے عقائد کی اور اس کے ایمان کی اصلاح کی جائے، اس کے عقائد درست ہوں، اس کے اعمال درست ہوں، اور وہ ایمان پر مرد دم تک قائم رہے۔ یہ باطنی اصلاح ہے، یہ باطنی تربیت ہے۔ اگر اس سلسلے میں بھی ہم نے کمی کوتاہی کی تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔
دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ظاہری طور پر تو ہم بچوں کی تربیت کر دیتے ہیں، لیکن باطنی طور پر عام طور پہ باطنی تربیت سے ہم چوک جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم نمازی ہوتے ہیں، نہ بچے ہمارے نمازی ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفق و مربی ذات رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، جو کافر و مشرک ہر ایک کے حق میں رحمت ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، مسجد میں لے کے آئے کرو اپنے ساتھ۔ لیکن جب باپ خود بھی آتا ہوگا، جب باپ خود ہی نہیں آتا تو بچے کو کون لے کے آئے گا؟ تو 7 سال کی عمر جب ہو جائے نماز کی عادت ڈالو، اور فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ کیا ہوتا ہے 10 سال کا بچہ؟ تربیت کا انداز سکھایا جا رہا ہے کہ اگر 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، تنبیہ کرو اس کو۔ اور فرمایا جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کرو۔ 10 سال کی عمر کے بعد 2 بچوں کو ایک ساتھ نہ سلاؤ، چاہے لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے لڑکا لڑکی ہو، بستر علیحدہ کر دو، لڑکا الگ بستر پہ، لڑکی الگ بستر پہ۔ دیکھیں آپ کی مشفق و مربی ذات کیا کہہ رہی ہے، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اس لیے کہ اگر آپ نے ابھی تنبیہ نہیں کی تو پھر بڑے ہو کر کے تو آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں گے پھر وہ آپ کے بس میں نہیں رہیں گے، تو ابھی سے جو آپ عادت ان کو ڈال دیں گے، ہیبٹ ڈال دیں گے، وہ مرنے تک باقی رہے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ کو محنت کرنی ہے تو بچوں پہ محنت کرو، آپ کو جوانوں اور بوڑھوں پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یہی بچہ جوان بنے گا اور یہ بچہ بوڑھا ہوگا۔ اگر بچے کی تربیت ہو گئی تو سمجھیے آپ نے اس کی جوانی کی بھی تربیت کر دی، اس کے بڑھاپے کی بھی تربیت کر دی۔ تو باطنی تربیت یہ ہے کہ اس کے عقائد کی، اس کے ایمان کی اصلاح کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ بچوں کو تربیت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتے ہیں، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یا بنیا سن، اے میرے بیٹے سن، اللہ سے ڈرتے رہنا تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو۔ اور ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بچوں کے عقائد بنے جا رہے ہیں بچپن سے کہ کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کھلانے والا بھی میں نہیں ہوں، کھلانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، مجھے بھی اللہ کھلا رہا ہے، تمہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کا ایمان بنایا جا رہا ہے بچپن سے۔ ہمارا حال یہ بچے سے پوچھتا ہے بیٹا کون کھلاتا ہے؟ بولے ابا کھلاتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں میرے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں آپ کے ساتھ پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا، تھالی رکھی ہوئی تھی، اور یہاں سے وہاں سے پوری پلیٹ میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے بیٹے رک، اللہ کا نام لے کر کھا۔ کیا فرمایا؟ مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھا، اپنے سامنے سے کھا اور دائیں ہاتھ سے کھا۔ بچے کی تربیت کی جا رہی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ۔ یہاں بڑے، ہم جیسے لوگ بڑے ہو کر کے اللہ کا نام لے کر کے کھانا نہیں کھاتے، کھانا بھول جاتے ہیں، کھانا سامنے ہے بس کھانا شروع کر دیتے۔ کھانے کے ہمارے ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں ہے، ماں باپ کسی اور وقت کھانا کھا رہے ہیں، بچے کسی اور وقت کھانا کھا رہے ہیں، کوئی میگی بنا کر کے دے رہا ہے، کوئی کچھ اور بنا کر کے دے رہا ہے، بچے چلتے پھرتے کھاتے پھر رہے ہیں۔ تو کون تربیت کرے گا، کون بتائے گا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھا؟ یہ جب ہوگا جب سب گھر والے ایک وقت میں بیٹھ کر کے دسترخوان لگا کر کے کھانا سامنے رکھ کر کے پھر کھایا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے، پھر تربیت ہوتی ہے کون کیسے کھا رہا ہے یا کس کو کیا بتانا ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں۔ ہماری زندگی گزر جاتی ہے، عمریں گزر جاتی ہیں، ہمیں کھانے کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا، تو بچوں کو کہاں سے پتہ ہوگا؟
جب سب لوگ بیٹھ کر کے کھائیں گے، پیار و محبت بڑھے گا، کھانے میں برکت ہوگی، اور تب کھانے کے آداب سکھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ ماں کچن میں بنا رہی ہے، باپ باہر بیٹھا کھا رہا ہے، اور بچے بیچ میں گھوم رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تھالی لے کر۔ کیسے میں بتائیں آپ کیسے ادب سکھائیں؟ اور بھی کئی سارے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو آداب بیان فرمائے، تربیت فرمائی ان کی کہ اسلامی طریقہ کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ ہے باطنی اصلاح، اس کو عقائد بتانے، اللہ کے وحدانیت کو سمجھانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھانا ہے، اسلامی اعمال کیا کیا ہیں ان کو سمجھانا ہے، گناہوں سے نفرت دلانی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ بیٹا جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو گناہ کریں گے، اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اچھے عمل کریں گے۔ ڈیفینیشن ان کو بتانی ہے جنت ہے کیا، تاکہ جب آدمی سمجھے گا جنت کیا ہے تبھی تو اس کی طرف دوڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جو اتنی لمبی چوڑی ہے جتنی یہ زمین و آسمان، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ جنت کے مناظر کو بیان کیا گیا، جنت کے کھانوں کو بیان کیا، وہاں کی نعمتوں کو بیان کیا گیا، جنت میں یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ پھر کہا گیا ایسی نعمتوں والی جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، تو آدمی عمل کرے گا۔ ان کو بتاؤ جنت کیا چیز ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، اچھے لوگوں کا گھر ہے، پھر ان کو شوق دلاؤ تو وہ اچھے عمل کرے گا۔ جہنم کے بارے میں بتاؤ، اس کے عذابات کے بارے میں بتاؤ، ڈراؤ، اور گناہ کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، تب وہ جہنم سے ڈرنے والے اور برے کاموں سے ڈرنے والے بنیں گے۔ اور یہ تمام کام آپ کو کرنے ہیں بچپن میں، کیونکہ بچپن میں بچے کا دل ایک صاف تختے کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ جو لکھ دیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا۔ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو کوئی اور فائدہ اٹھا کر کے اس پہ لکھ جائے گا، غلط ماحول ملے گا، غلط دوست ملیں گے، غلط سوسائٹی ملے گی، غلط ماحول ملے گا، تو پھر وہ اسی ماحول میں ڈھل کر کے غلطی کی طرف چلا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکو تھا، جب اسے پھانسی دی گئی تو اس سے پوچھا کوئی آخری خواہش، تو کہنے لگا میری ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے سے پہلے میری ماں کو پھانسی پر چڑھاؤ۔ کیوں بھائی؟ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے جب پڑوسی کا انڈا چرایا تھا تو میری ماں نے بجائے مجھے ڈانٹنے کے اس کا آملیٹ بنا کے کھایا تھا۔ اگر وہ اس وقت مجھے ایک جھاپڑ مار دیتی تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی دوبارہ چوری کرنے کی، لہٰذا مجھ سے زیادہ گنہگار یہ ہے کہ اس نے مجھے بروقت تنبیہ دی۔ تو اگر اولاد کی تربیت کرنی ہے تو بچپن اس کا سب سے بہترین زمانہ ہے، اس وقت آپ کو جو سکھا دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جیسے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ ابا رکوع میں گئے وہ بھی رکوع میں جاتا ہے، ابا سجدے میں گئے تو وہ سجدے میں چلے جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے سجدہ کیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ زمین پہ ماتھا ٹیکنا ہے، تو وہ بھی ویسے جھک جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو بچے کاپی پیسٹ کرتے ہیں، آئیڈیل ہیں وہ، ان کے ہیرو ہیں وہ۔ تو اس لیے ہم خود کو درست کر لیں گے تو بچے ہمیں دیکھ دیکھ کر کے درست کر لیں گے، اور جن کو وہ درست نہ کر پائیں وہ ہمیں ان کو بول کر کے، ان کو سکھا کر کے، بتا کر کے، تعلیم دلا کر کے ان کی تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اور کچھ چیزیں حدیث میں الگ الگ مواقع پر بیان فرمائی گئی کہ اولاد کے کیا حق ہے ماں باپ پر، تربیت تو کرنی ہے۔ خاص جو پوائنٹ ہیں تربیت کے سلسلے میں، جو حقوق ہیں اس کے، ان کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلوائی جائے۔ یہ والدین پر حق ہے بچے کا، اذان جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکے، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اور سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد جو آواز اس کے کان پر پڑے وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت۔ دوسرا یہ ہے کہ تہنیک کرائی جائے،
یہ عجیب لفظ لگ رہا ہوگا نا تہنیک، کیونکہ آج ہمارے اندر سے اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم کو اس کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ تہنیک کہتے کس کو۔ تہنیک یہ ہے جس سے ہم عام طور سے غافل ہیں۔ تہنیک یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں اس کو لے جایا جائے دعا کے لیے، اور اگر اس کو نہیں لے جا سکتے تو خود حاضر ہو اور ایک چھوارا یا کھجور ان کے پاس لے کر کے جائے کہ حضرت آپ اس کو چبائیں، تاکہ ان اللہ والوں کو جو لعاب ہے تھوک، وہ لعاب اس کھجور کو یا چھوارے کو لگ جائے، اور پھر اس کو لے کر کے پنی میں لپٹ کر کے لا کر کے بچے کو چشائیں، تاکہ ان اللہ والوں کی جو برکتیں ہیں، نیک خصلتیں ہیں، نیک عادتیں ہیں، وہ بچے کے اندر منتقل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بچوں کی اور اپنے نواسوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تہنیک فرمائی۔ یہ بڑا مؤثر ہے، بچے کے اندر ان بزرگوں کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کراتے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا ہے، بگڑے گا کیسے نہیں؟ تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی تہنیک کرائی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اس کا عقیقہ کرایا جائے۔ لڑکا ہے تو اس میں 2 بکرے، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری، کچھ بھی چلے گا اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ عقیقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے پر آنے والی جو الا بلا ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کو دور فرما دیتا ہے۔ بچہ ان مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جو اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، لہذا عقیقہ۔ 3 حق تو یہ۔ اس کے علاوہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا ایک حق ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا ایک حق ہے، اور وہ سب سے اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی امی کا انتخاب کرنے میں نیک عورت کا انتخاب کیا ہے۔ بچے کی امی یعنی اپنی ہونے والی جو بیوی ہے، جب آدمی کا کہیں رشتہ لگے تو اپنا رشتہ دیکھنے میں دینداری کو ترجیح دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے۔ لمالہا، مال کی وجہ سے، ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے نسب خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ اے آدمیوں تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں خوبصورتی اور مالداری یہ 2 اہم وجہ ہیں جن کو دیکھ کر کے رشتے کیے جاتے ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے؟ بے نمازی بھی ہے اللہ ہدایت دے گا۔ بولا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے تو کیا وہ مال نہیں دے سکتا؟ بے نمازی ہے لیکن مالدار ہے تو شادی کر دیتے ہیں اپنی بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی، یہ سوچ کر کے اللہ مال دے گا، اللہ ہدایت دے گا۔ تو جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے تو کیا مال نہیں دے گا؟ تو اس لیے اپنی شادی کا انتخاب کرنے میں دیندار عورت کو پسند کرنا یہ بچے کا حق ہے، کیونکہ عورت نیک ہوگی تو بچہ آٹومیٹک نیک ہوگا۔ آدمی خود نیک ہوگا تو بچوں کی تربیت ویسے ہی کرے گا، اور اگر وہ خود ہی نیک نہیں ہے، جس ماں کے خود کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو وہ بچیوں کو پردے کا کیسے بولے گی؟ جو ماں خود جینز پہنتی ہے تو وہ بچیوں کو اسلامی ڈریس کیسے پہنائے گی؟ جو باپ خود جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، بیاج لیتا ہے، تو وہ اپنی اولاد کو کیسے ان کی نفرت دلائے گا، کیسے ان کے گناہ کے بارے میں بتائے گا؟ تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا حق ہے کہ اس کی ماں کا انتخاب کرے تو دیندار عورت کو پسند کرے شادی کی، ایسا نہیں کہ بس مالداری کی وجہ سے کسی کو بھی اٹھا کے لے کر کے آ گئے۔ حدیث میں فرمایا گیا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جی فلاں آدمی اپنے باپ کو مارتا ہے۔ فرمایا گیا بلاؤ اس کو۔ پوچھا گیا ہاں بھائی کیوں مارتا ہے؟ تیرے والد ہے، کیا حق نہیں ہے ان کا؟ ان کے اتنے حقوق ہیں پھر بھی تو مارتا ہے۔ کہنے لگا امیر المومنین آپ یہ تو پوچھیں میں تو ان کے حق ادا کروں، کیا انہوں نے میرا حق ادا کیا تھا؟ آپ کو پتا انہوں نے کیسے عورت سے شادی کی تھی؟ مال کی وجہ سے۔ فرمایا پھر تو صحیح ہے، جب اس نے تیرے حق کا خیال نہیں رکھا تو اولاد کیسے ماں باپ کے حق کا خیال کرے گی؟
یہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا حق ہے کہ اس کی ماں کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر کیا جائے. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. حدیث میں فرمایا گیا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو بلایا جائے گا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، ہاں بھائی آ جاؤ حساب دینے آ جاؤ، فلاں ابن فلاں. بعض روایت میں آتا ہے ماں کا نام لے کر کے پکارا جائے گا، بعض روایت میں آتا ہے کہ باپ کا نام لے کر کے پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جاؤ. تو نام اچھا رکھنا چاہیے، اور ایسا نام رکھنا چاہیے کہ جس سے برکت یا نیک فال ظاہر ہو رہی ہو. آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بچے کا نام ایسا رکھو کہ پورے محلے میں نہ ہو، پورے رشتہ داروں میں ایسا نام نہ ہو، بس نام کے معنی چاہے کچھ بھی ہو. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بچے کا نام رکھا شرعیرہ. شرعیرہ تو کسی نے اسے کہا یار اس سے پہلے خیریرہ ہے، خیریرہ رکھ لیتا، شرعیرہ کیوں رکھا ہے؟ کہتے نہیں، جو چاشنی جو بولنے میں مزہ شرعیرہ میں ہے نا، وہ خیریرہ میں نہیں ہے. حالانکہ شر کے معنی ہے برائی، اب اس کو معنی کا ہی پتہ نہیں ہے، لیکن شرعیرہ اچھا لگ رہا ہے، شرعیرہ. تو کہتے ہیں جو چاشنی مٹھاس بولنے میں شرعیرہ میں ہے، وہ خیریرہ میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں، کہنا نہیں مانتے، اچھے اخلاق ان کے اندر نہیں ہیں. بھلا کیسے آئیں گے؟ نام تو آپ نے الٹا پلٹا رکھا ہوا ہے، نام کچھ غلطا سا رکھا ہوا ہے، معنی کا پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو بچے کے اندر اس کے عادت و اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، نبوت کے بعد جن صحابہ کے نام غلط تھے ان کے نام بدل کر کے آپ نے اچھے نام رکھے. ایک صحابی کا نام عبد الشمس تھا. عبد الشمس، عبد کے معنی غلام، بندہ، اور شمس کے معنی سورج. عبد الشمس سورج کا غلام. آپ نے نام رکھ کر بدل کر کے عبداللہ نام رکھا، عبد الرحمن نام رکھا. کئی سارے آپ نے صحابہ کے نام بدلوائے کہ جن کے معنی غلط ہوتے تھے ان کے اچھے معنی رکھوائے. کیونکہ نام کے معنی کا اثر آدمی کی ذات کے اوپر پڑتا ہے. اور کئی بے شمار واقعات تو ہم نے خود پڑھے ہیں اور سنے ہیں اور آنکھوں سے دیکھے ہیں. کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شیعہ تھا، اس کے یہاں 2 گدھے تھے، اور شیعوں کو بغض ہے حضرت ابو بکر اور عمر سے، بغض ہے. تو اس نے اس بغض میں، نفرت میں، دشمنی میں اپنے گدھوں کا نام، ایک کا نام عمر، ایک کا نام ابو بکر رکھا ہوا تھا. لیکن کچھ وقت کے بعد حضرت کے پاس خبر پہنچی کہ جی وہ جو شیعہ تھا جس نے اپنے گدھوں کا نام یہ رکھا ہوا تھا نا، تو ایک گدھے نے لات مار کے اس کا پیٹ پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا جاؤ تحقیق کرو، مجھے پورا یقین ہے کہ جس گدھے کا نام عمر رکھا ہوا تھا اسی نے لات ماری. پتہ کیا گیا تو واقعی سچ نکلا. اور آپ ایک چیز اور نوٹ کریں گے، جن بچوں کا نام عمر ہوتا ہے تو تھوڑا جلالی بچے ہوتے ہیں، زیادہ رونا، چلانا، مستی کرنا، وہ نام کا اثر ہے ان کے اندر. ایک بچے کا نام عرفات تھا، ہمارے پاس آیا کہ جی بہت روتا ہے، بہت روتا ہے. میں نے کہا بھی عرفات نام رکھا ہے، عرفات تو رونے کی ہی جگہ ہے. حاجی لوگ کیا کرتے ہیں عرفات میں جا کے؟ روتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہ تو رونے کا مقام ہے. ابھی تم نام وہ رکھو گے تو یہ روئے گا کیسے نہیں؟ نام بدل دیں تو صحیح ہو جائے گا. نام بدلا گیا الحمدللہ افاقہ ہو گیا. تو دوسرا ادب یہ بیان فرمایا گیا کہ ان یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے. آج کل کہتے ہیں کہ جی نام اور 2 4 10 نام بتا دو، 10 نام بتانے کے بعد بھی کہتے ہیں جی اور نام بتا دو، کوئی نیا سا ہو. نئے سے کے چکر میں اولاد کا فیوچر بگاڑ. اس لیے ان کا حق ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے نام پر نام رکھے جائیں. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے. اگر سب کے نام یاد نہیں ہے تو 313 صحابی جو بدری صحابی ہیں ان کے نام تو لکھے ہوئے ملتے ہیں. بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی ان کے نام ہیں 313، ان کے نام ہیں. ان کے علاوہ اور صحابیات کے نام ہیں، ان کے نام پسند کریں، انشاءاللہ ان کی برکتیں ان کے اندر آئے گی. بچے کو نیک کاموں پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی، بچہ نیک بنے گا، دیندار بنے گا. تو فرمایا دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے. اور فرمایا تیسرا حق بچے کے یہ ہے والدین پر کہ اس کو ادب سکھائے. ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. بچے کو ادب سکھائے.
کچھ 6-7 وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ بہت ضروری ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، بے شک کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب کہ صحیح معنوں میں ہم نے اس کی تربیت بھی کی ہو، ورنہ کتنے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اس سے اچھا تو یار کا اولاد ہی نہ ہوتی، اس سے اچھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ جب اس کی تربیت کا وقت آپ باہر گئے ہوئے تھے، آپ ملکوں کا سفر کر رہے تھے، آپ دوسرے کام کاج کے اندر لگے ہوئے تھے، بزنس کو بڑھانے میں، اس کو گرو کرنے میں لگے ہوئے تھے، اولاد کی تربیت نہیں کی، اب وہی اولاد بعد میں آپ کو دکھ دے رہی ہے۔ تو اولاد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ نیک بیوی مل جائے، دوسری نعمت یہ ہے کہ نیک اولاد مل جائے۔ تو ماں کے پیٹ سے تھوڑا ہی نیک پیدا ہوگی، اس کو تو نیک بنایا جاتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلامی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بناتے ہیں، یا تو نصرانی بناتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے بچہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا، گھر کے اندر آ کر کے اگر پوجا پاٹ دیکھے گا تو وہ بھی پوجا پاٹ کرے گا، گھر میں آ کر کے نمازی دینداری دیکھے گا تو وہ بھی دیندار بنے گا۔ تو جیسا گھر کا ماحول دیکھے گا بچہ ویسا بن جائے گا۔ تو اولاد کو نیک بنانا ہے کہ بد بنانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کل کو قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اولاد کی نعمت سے تم کو نوازا تھا، کیا حق ادا کیا، کیا حق ادا کیا۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ رہ گئے انشاءاللہ اگلے ہفتے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سننے زیادہ کی توفیق ہم سے فرمائے، آمین۔ رسول اللہ